نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 21 سے 31۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، نہ حق، الا مگر ان یہ کہ تکون ہو تجارت، ان تراضٍ، رضامندی سے، منکم، آپس کی، ولا اور نہ تقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، انا، بے شک، اللہ کانا ہے، بکم، تم پر، رحیما، بڑا ہی مہربان۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا ایسا کام، عدوانا، زیادتی سے، وظلما، اور ظلم سے، فسوف، پس ان قریب، نصلیہ، ہم ڈالیں گے نارن، آگ میں، وکانا، اور ہے، ذالک، یہ، اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان۔ ان اگر تجتنبوا، تم اجتناب کرو گے، کبائر، بڑے گناہوں سے، ما تنہون، جو تم کو منع کیا گیا ہے، عنہ، جن سے، نکفر، تو ہم دور کر دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلہم، اور داخل کریں گے ہم تم کو، مدخلاً، مکانوں میں، کریما، عزت کے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ ایک دوسرے کا مال چوری، دھوکہ دہی، جوا، سود اور دیگر حرام طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ ہاں، جو مال تمہیں آپس کی رضامندی سے تجارت کے ذریعے ملے وہ حلال ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم لوگ نہ خودکشی کرو اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ استغفار، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں سب بالباطل میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حیلہ سازی کے ساتھ کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے، اور اپنے مال کو غلط طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح، البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں۔ جس نے اس کام کو چھوڑ دیا جس میں گناہ کا شبہ ہے تو اس کام کو زیادہ چھوڑنے والا ہوگا جس کا حرام ہونا لازم ہے، اور جس نے اس کام میں جرأت کی جس میں گناہ کا شبہ ہے تو قریب ہے کہ وہ اس کام میں جا پڑے جس کا حرام ہونا واضح ہے۔ گناہ اللہ کی چراگاہ ہیں، جو شخص چراگاہ کے ارد گرد ریوٹ چراتا ہے ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی جا پڑے۔ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی اور اب دوبارہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہت واضح اس میں احکام اور دلائل کے ذریعے بتایا گیا کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرو گے تو بڑا گناہ کرنا تم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر تم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی شروع کر دو گے تو بڑی نیکیاں بھی تم کر لو گے، اور اگر جس نے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر لیا تو وہ پھر بڑا گناہ بھی کرے گا، اور جس نے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھ کے چھوڑ دیا تو وہ بڑے گناہوں سے ضرور بچنے والا ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر بتایا یہی جا رہا ہے کہ گناہ اللہ کی چراگاہ ہیں، جو شخص چراگاہ کے ارد گرد ریوٹ چراتا ہے ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی جا پڑے، یعنی اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف وہ مائل ہوتا ہے
تو پھر وہ یقیناً بڑے گناہوں میں بھی استغفار کے شامل ہو جائے گا۔ فرمایا کتے، بلی، شراب، مردار، سور اور دیگر حرام چیزوں کی خرید و فروخت اور ان کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے، کیونکہ یہ امور عموماً مسلمان کر رہے ہیں۔ کتے، بلی، شراب، مردار، سور اور دیگر حرام چیزوں کی خرید و فروخت اور ان کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت لینے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی مزدوری اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اسے کشتیوں پر لگاتے ہیں، چمڑوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی حرام چیز کی کوئی بھی شکل، کوئی بھی اس کا حصہ یا کسی بھی طرح کا استعمال حرام ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے یہ بات بہت اہم اور کافی ہو جانی چاہیے کہ اگر سود حرام ہے تو سود کی تمام صورتیں بھی حرام ہیں۔ اب اس کی کون کون سی صورتیں ہیں میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ ہمیں اس کا معلوم نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ سود کی مختلف صورتیں جو آج کل مسلمانوں میں گردش کر رہی ہیں، اور جس کو یہ کہہ کر لیا جاتا ہے یہ تو سود نہیں ہے، جبکہ علماء فرماتے ہیں قسطوں پر چیزیں، بینکنگ کا سارا نظام جو ہے، اور اس کے علاوہ جیسے گروی گھر دینا، یہ اس طرح کی اس میں بہت باریک باریک ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں واقعی بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اور کیسے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کی ہر صورت حرام ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی وہ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہ لوگ نامراد ہو گئے اور نقصان میں رہے، اے اللہ کے رسول، وہ لوگ ہیں کون؟ فرمایا، کپڑا لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ آج بہت اہم حدیث ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان پر ڈیٹیل سے بات کی جائے، تاکہ بے شک تھوڑی بات کی جائے مگر ڈیٹیل سے، اس لیے کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ عام فہم نہیں، جس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا قیامت کے دن، اور ان میں سے ایک ہے کپڑا لٹکانے والا، یعنی وہ شخص، وہ آدمی، یعنی مرد جس کا کپڑا گھٹنوں سے نیچے لٹکے۔ یہ بہت ڈرا دینے والی احادیث ہیں، اور ان کو اگر ہم نے اپنے زندگیوں میں شامل کر لیا تو بہت سی چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں برائڈل کے لیے وہ لمبے لمبے جو میکسیاں اور لہنگے اس طرح کے کہ وہ پیچھے زمین کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں، یا دوپٹہ لٹکانا، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ سارا کچھ اسی میں آ جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ جو چیز حرام ہے اس کی ہر صورت حرام ہے، تو یہاں پر کپڑا لٹکانا ہے تو کپڑا کسی بھی طرح سے لٹکایا جائے وہ حرام ہے۔ پھر احسان جتانے والا، یعنی کسی پر احسان کیا اور پھر اس کو جتا دیا،
اس نے اپنی نیکی بھی ضائع کر لی اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی اس پر لازم ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ احسان تو کر دینا مگر پھر اس کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اگر کسی کے ساتھ نیکی آپ کر دیں تو پھر کوشش کریں کہ اس کو چھپا لیں اور اس کو دوبارہ سے جتایا نہ جائے۔ ایک تو آپ کی نیکی ضائع ہو گئی، دوسرا اللہ کا غضب بھی استغفار کے لازم ہو گیا۔ اور پھر ہے جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا، یعنی ایک ناقص چیز کو بہترین کر کے قسم کھا کر بیچ دینا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، بہترین ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ وہ چیزیں، وہ باتیں ہیں کہ جن کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، یہ بھی نہیں جانا جاتا کہ اس میں کوئی برائی کیا ہے اس میں، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں بازار وغیرہ میں تو یہ اکثر آپ دکانداروں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر وہ تجارت اور لین دین مثلاً صنعت، حرفت وغیرہ کے جس میں حقیقی باہمی رضامندی ہو، اس کے ذریعے کماؤ اور کھاؤ۔ آپس کی رضامندی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرع کے خلاف نہ ہو۔ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثلاً رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے مگر حقیقی نہیں، کیونکہ ایک فریق دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جوئے اور لاٹری کا معاملہ ہے، کیونکہ دونوں فریق نفع کی موہوم امید کے فریب میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے اس فریب کو حقیقی رضامندی نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا اس مجلس سے بیع سے الگ نہ ہو، یعنی جہاں پر کھڑے ہو کر لین دین تجارت کی گئی اس جگہ سے علیحدہ نہ ہو جائیں، اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے کی بیع رد کرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر خریدنے والا چاہے تو وہ چیز واپس کر دے، اور اگر بیچنے والا وہ چیز واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، وہیں کھڑے کھڑے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خیار مجلس آپس کی رضامندی تک کی تکمیل ہی کے لیے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بیع فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس تجارت کے کہ جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو تجارت کے کل عدم کرنے کا اختیار ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور اپنی چیز کی اچھائی اور برائی صحیح بیان کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت سلب کر دی جائے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اور تینوں مراد ہیں۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہوگا، لہٰذا یہ کام مت کرو۔ دوسرا یہ کہ دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات سلاسل کے سال بھیجا تو میں ایک ایسی رات میں جنبی ہوا کہ جو شدید سرد تھی، اور مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، لہٰذا میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا، چنانچہ آپ نے فرمایا، عمرو تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت ہی میں نماز پڑھا دی؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے شدید سرد رات میں سو خدشہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، اور اس موقع پر مجھے یہ ارشاد باری تعالیٰ یاد آیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے۔ تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اور آپ نے مزید
کچھ نہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، استغفار، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، استغفر اللہ۔ اور فرمایا، اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف واضح طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو، یا اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یا شریعت میں اس پر حد مقرر کی گئی ہو۔ اور سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہو اور اس پر وعید کا ذکر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے گا، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ سورہ شورى میں فرمایا، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور سورہ نجم میں فرمایا، وہ لوگ جب بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، جس میں سے کچھ یہ ہیں۔ سورۃ حج میں، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے صرف ایک طرف ہونے والے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہو۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دوسری جگہ میں گرا دیتی ہے۔ سورۃ نحل میں فرمایا، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر تم جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ انعام میں فرمایا، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کو پہنچ جائے، اور اپنے ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے سب کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی ہی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے،
اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا، اور ماپ کو پورا کرو جب ماپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا۔ یہ کچھ وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں۔ کوشش کیجئے گا اس لیکچر کو ذرا بار بار سننے کی، تاکہ آپ پر واضح ہو جائیں کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں اور کون سے صغیرہ، تاکہ ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اگر معلوم ہوگا تو بچا جائے گا، اور اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ بچیں گے کیسے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت نماز تھی اس نے پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا، تو اس کے جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ آئندہ جمعے تک اور رمضان آئندہ رمضان تک کفارہ بن جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیانی عرصے میں سرزد ہوتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کچھ مزید کبیرہ گناہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور اس نفس کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا، اور پاک باز بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، یا آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا، وہ گناہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرو کہ بعد ازاں وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کہو۔ اور یہ کہا، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی، سورۃ فرقان کی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا مگر جس نے توبہ کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی، یا اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر لعنت کس طرح بھیج سکتا ہے؟ فرمایا، وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد فرمائے۔ لیکچر تھوڑا لینتھی تھا مگر بہت اہم تھا، اس لیے چاہا کہ ایک ہی نشست میں ہم یہ باتوں سے واقفیت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔